دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں جسٹس انوار الحق صاحب کا. سر آپ نے یہ جو پودا لگایا تھا یہ درخت بن چکا ہے اور کتنی دنیا اس سے مستفید ہو رہی ہے. اور میں خود گواہ ہوں, یعنی جب جمعے اور ہفتے والے دن میں دیکھتا ہوں کہ تھوڑا شور شرابہ ہوا ہے اور لوگ پھول لے کر آئے ہوئے ہیں اور پھولوں کے ساتھ ان کو پھر رخصت کیا جا رہا ہے, ان کی صلح ہو گئی ہے, تو سچی بات ہے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ کتنا خیر کا کام, کتنا نیکی کا کام آپ کر رہے ہیں. میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ جو سیوا ہوتی ہے, اس کو اگر آپ کبھی گوگل کر کے دیکھیں سیوا کے ورڈ کو, تو سیوا جو ہے یہ ہمارے ہاں جس طرح ہمارے فرائض ہیں نماز حج زکوٰۃ, اس طرح سکھوں کے ہاں یہ عبادت کا درجہ رکھتی ہے. اور اس عبادت کی خاص بات یہ ہے کہ وہاں آپ گوگل کریں تو اس کا جو نیچے معنی لکھا نظر آئے گا وہ آئے گا کہ ایک ایسا فعل ہے, ایک ایسی نیکی ہے, ایک ایسا کام ہے جس کا ریٹرن نہیں ہے. یعنی آپ کر رہے ہیں لیکن اس کا کوئی بھی آپ کو کوئی واپسی نہیں ملنی, آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, صرف آپ اس کو خوشی کے لیے کر رہے ہیں, محبت سے کر رہے ہیں. اور جس انداز سے سر آپ سیوا کر رہے ہیں باقی قابل تعریف اور قابل داد ہے. عمومی طور پہ ہر وہ شخص جو ریٹائر ہوتا ہے وہ بعد میں پھر کوئی ایسی مصروفیت ڈھونڈتا ہے اور زندگی کی جو چکی ہے, محنت کی چکی, مشقت کی چکی, کمانے کی جو مصروفیت ہے اس سے باہر نہیں نکلتا. لیکن میں نے پہلی بار ایک ایسی مثال دیکھی کہ جیسے صاحب ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے اپنی پوری زندگی جو ہے دوسروں کی صلح کروانے, ان کے لیے کوئی آسانی پیدا کرنے, اس کے لیے مختص کر دی. میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ آج کا جو سیمینار ہے, کیونکہ اس کا ایک پورا پراپر بیک گراؤنڈ ہے. آپ ابھی تک حمزہ کی بات چیت سے, رسپیکٹڈ ڈاکٹر آصفہ کی بات چیت سے واقف ہو چکے ہوں گے کہ باقاعدہ یہ اچانک کچھ نہیں ہے, اس کے پیچھے بہت سی محنت ہے, بہت سا وقت ہم لگا چکے ہیں اور آج آپ کے سامنے یہ ساری بات چیت کرنے جا رہے ہیں. میں اپنی کہہ لیجئے جو اس شعبے کی میرا تجربہ مشاہدہ, دو باتیں میں اس میں صرف کہنا چاہوں گا, کیونکہ دراصل میں پھر کہوں گا سر سے میں نے بڑا کہا کہ سر یہ آپ کا ٹاپک ہے, یہ آپ ہی کو بات چیت کرنی چاہیے. آپ کا ماشاءاللہ 40 سال سے زیادہ کا تجربہ جو ہے وہ عدالت کا, فیملی کیسز کو دیکھنے کا, میرا تو بڑا ایک محدود سا تجربہ ہے, کونسلنگ کا, کوچنگ کا, لوگوں کے ساتھ ملنے کا, بات کرنے کا. دو چیزیں اس میں نے دیکھی ہیں جی. ایک یہ دیکھی ہے کہ جس طرح میڈ ان جاپان لکھا ہوتا تھا نا تو ہماری تسلی ہو جاتی تھی. وہ تسلی تھی کہ یہ ٹھیک ہے چیز نا جی, یہ استری ہے, جاپانی استری ہے, جاپانی ٹی وی ہے, اور جاپانی جو ہے جی وہ LCD آ گئی ہے, جاپانی ایون کہ میں نے دیکھا ہے برتن. چند دن پہلے میرے کو جاننے والے تھے تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کے والد صاحب کی جو شاپ ہے وہاں پہ ڈاکہ پڑا, تو وہ خود پاکستان نہیں تھے, کینیڈا میں تھے. تو انہوں نے کہا کہ جی آپ اگر ہو سکے تو والد صاحب سے جا کے ملیے, وہ بڑے گھبرائے ہوئے ہیں. تو یہ بالکل سچا واقعہ رہا. جیسا میں ایک دکان کا اندازہ لگایا اور اس دکان پہ گیا تو وہاں ایک ینگ لڑکا بیٹھا ہوا تھا. تو میں نے اسے جاتے پوچھا کہ ابو کا کیا حال ہے. اس نے کہا آپ کو پتہ ہی ہے وہ ان کی طبیعت تو اتنی بہتر نہیں ہے. اب یہ ریلیٹ کر گئی چیز. اس کے بعد میں بیٹھ گیا تو میں نے کہا جی بس وہ بڑا افسوس ہوا ہے. وہ کہتا ہے بس یہ تو پرانی بات ہو گئی ہے, اب افسوس کیا ہونا ہے. تو میں نے کہا یہ تو واقعہ تو 2-3 دن پہلے کا ہے. اور اس ساتھ ہی وہ کیونکہ مجھے جانتا تھا ویڈیوز کی وجہ سے, تو اس نے 7 اپ کی بوتل منگوا لی میرے لیے. تو وہ 2 کو سپ میں لے چکا تھا. 15 منٹ بعد مجھے پتہ لگا کہ میں غلط دکان پہ افسوس کر رہا ہوں, یہ کسی اور کی دکان ہے. اب افسوس میں نے وہیں رکھا اور اسے بات چیت کرتے کرتے, کیونکہ 7 اپ کی بوتل بھی تھوڑی رہ گئی ہوئی تھی, اب میں یہ بھی نہ اسے کہوں کہ میں غلط دکان پہ آیا ہوں. تو میں نے اسے پوچھا یہ کس چیز کی دکان ہے. اس نے کہا جی میرے پاس انٹیک چیزیں. میں نے ایسی نظر ماری تو واقعی اس کی دکان میں بے شمار انٹیک چیزیں پڑی ہوئی تھیں. اور میں نے کہا میں کہتا ہے آپ آئیں تو کیا چاہ رہے, یعنی وہ اصل میں مجھے کسٹمر کے طور پہ بھی لے رہا تھا. تو میں نے کہا کہ مجھے سب سے جو ہے نا جی انٹیک کوئی چیز پڑی ہے. کہتا ہے وہ مہنگی ہے تھوڑی سی. میں نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں, میں دیکھنا چاہوں گا وہ انٹیک کیا ہے. تو اس نے 2 پلیٹس کھانے والی جو پلیٹس ہیں وہ لے کر آ گیا, اور وہ گھسی ہوئی پلیٹیں, تھوڑا سا ایسے لگ رہا تھا کہ کسی نے انہیں استعمال کیا ہوا ہے. لیکن اس ساری گھسی ہوئی پلیٹ میں ایک چیز بڑی چمکدار تھی, وہ گولڈ تھا. کہیں نہ کہیں اس میں ایک تاریں سی اور پھول پتیوں میں کہیں نہ کہیں وہ گولڈ نظر آ رہا. تو اس نے کہا کہ سر یہ کہا جاتا ہے کہ اصلی ہوگا, لیکن اصلی نہیں ہوگا. اگر اصلی ہوتا تو پھر تو بہت ہی مہنگی ہوتی, لیکن یہ گولڈ پلیٹڈ کہہ لیجئے, اور یہ انٹیک ہیں. اور سب سے خاص بات یہ ہے یہ جاپان کی بنی ہوئی. تو میں نے اس سے ریٹ پوچھا, وہ میں نے کچھ چیزیں اس سے اور بھی خریدیں. لیکن میں نے کہا جاپانی ورڈ ایک ایسا ہے جیسے لگتا ہے مور لگ گئی, یہ جاپانی ہے. میں آپ کو ایک جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں اس تمہید کے ساتھ وہ یہ ہے
اس رشتے میں جیسے جاپانی لکھا ہو, میڈ ان جاپان لکھا ہو, تو کنفرم ہوتا ہے کہ یہ جاپانی ہے جی, اب لے لینی چاہیے. اس رشتے میں, میاں بیوی کے رشتے میں اتنی طاقت ہے, یہ بدترین حالات میں بھی ہو تو ٹھیک کیا جا سکتا ہے. یہ بات سمجھ اگر آ جائے نا تو رشتے ٹھیک ہو جاتے ہیں. یعنی آخر کار تو ہم چھوڑنا نہیں چاہ رہے ہوتے. واصف علی واصف صاحب کا جملہ کہ جس کو چھوڑ دینا ہے اس سے جھگڑا کیسا, اچھا جس کو چھوڑ ہی دینا ہے اس سے جھگڑا کیسا. ایک تو چھوڑ ہی نہیں سکتے پھر بھی جھگڑا کیسا, اور جس کو چھوڑ ہی نہیں سکتے یا چھوڑ ہی دینا ہے پھر جھگڑا کیسا. دونوں کیسز میں جھگڑا ہم نہیں چاہ رہے ہوتے. اور یہ اس ریلیشن کی میرا خیال ہے طاقت ہے. یہ اتنا طاقتور ریلیشن ہے کیونکہ آپ دیکھیے, آپ کسی رشتے کے ساتھ آپ سب کچھ شیئر نہیں کر دیتے. اس رشتے میں آپ اپنا سب کچھ شیئر کر دیتے ہیں. آپ کی کسی قسم کی پرائیویسی کی ٹرم نہیں رہتی. آپ شاید میرا خیال ہے اتنا اپنے سامنے آپ نے اپنے آپ کو ایکسپوز نہیں کیا ہوتا جتنا آپ اپنے پارٹنر کے سامنے ایکسپوز کر دیتے ہیں. انتہا ہے کسی بھی ریلیشن میں. لوگ کہتے ہیں جی ماں اور بیٹی کا رشتہ بڑا مضبوط ہے, باپ اور بیٹی کا رشتہ بڑا مضبوط ہے. میں کہتا ہوں وہ سارے کو کمپیریزن نہیں ہے, لیکن آپ مجھے کوئی ایک رشتہ بتا دیجئے جس میں اپنا آپ مکمل کوئی کسی کے سپرد کر دے. عورت مرد کے, مرد عورت کے, ٹرسٹ ہے کہ یہ میرا جو رشتہ ہے یہ ایک اللہ کے نام پہ بنا ہے اور ایک کمٹمنٹ ہے اور سب چیزیں. اب اس رشتے میں یہ طاقت ہے, وہ جیسے جاپانی چیز کی طاقت ہے کہ جی وہ سیکنڈ ہینڈ انٹیک ہونے کے باوجود بھی میں مہنگے داموں خرید کے لے آیا. اس رشتے کی طاقت یہ ہے کہ اس میں ایک دوسرے پہ پرچے ہوئے ہوں, گھر تقسیم ہو گئے ہوں, لڑائیاں جھگڑے چاڑے ہوں. میں کہتا ہوں ایون بندے مر چکے ہوں. میں نے ایسے کیسز دیکھے جس میں لڑائیاں ہو کے بندے مر گئے ہیں اس رشتے کے پیچھے. پھر بھی اگر کوئی چاہے, اگر چاہے کون, وہ دونوں ہی چاہیں, وہ دونوں اگر چاہیں وہ دونوں ڈیسائیڈ کر لیں, تو یہ اس رشتے میں ایک بڑی طاقت ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہی ہوپ ہے, یہی سرا ہے جہاں سے ساری کہانی, خیر کی کہانی شروع ہوتی ہے کہ اس میں بدترین حالات کے باوجود بھی صلح کی جا سکتی ہے. اچھا اب ہم نے وہ خرابیاں جو میری آبزرویشن ہے, سر آپ اس کو زیادہ تفصیل سے بتا سکیں گے, ہم نے نہ چاہتے چاہتے اپنے مسئلوں کو, اپنی باتوں کو اور آپس کی باتوں کو کہیں نہ کہیں دوسروں کے رجسٹرڈ کروایا ہوتا ہے. کام یہاں سے خراب ہوتا ہے. نہیں دو کی لڑائی ہے, آدھے علاقے کو پتہ ہے ان دونوں کی لڑائی ہے. کیونکہ اچھا آپ کو ایک بات بتا دوں, جب آپ اپنے ہی خاوند کی بدی کسی کو کرتے ہیں یا اپنے کپل, اپنے بڈی کی, اپنے دوست کی, اپنے قریبی کی بدی کسی کو کرتے ہیں, تو نیکسٹ ٹائم وہ امید کرتا ہے کہ آ کے مزید بتایا جائے گا. وہ پھر پوچھتا ہے کہ کیا ہوا ہے. جب آپ اسے کہتے ہیں کہ نہیں صلح ہوگی, تو اس کا تو اتنا دل خراب ہوتا ہے, کہتا ہے سارا مزہ خراب ہو گیا. انسان کے اندر, انسان باندر کا تماشا دیکھے یا میاں بیوی کی لڑائی جھگڑا دیکھے, اس کو خوشی ہوتی ہے. یہ فطرت ہے انسان کی, جبلت میں, نفس میں کہیں نہ کہیں پڑا ہوا ہے کہ لوگ جو ڈاکٹر آسفا کہہ رہی ہیں کہ آج خوش ہوتے ہیں لڑائیاں دیکھ کے, لڑائی بڑھا کے خوش ہوتے ہیں. یعنی میں کسی جگہ پہ موجود تھا اور ایک صاحب نے بڑے آرام سے بتایا, وہ جو ہم نے بیٹے کی 2 سال پہلے شادی کو طلاق ہو گئی جی, اب دوبارہ ہم ڈھونڈ رہے ہیں. یعنی کوئی بات ہی ایسے نہیں ہے, حالانکہ اس سے کتنا بڑا کرائسس پیدا ہوا ہوگا. آپ ذرا کبھی کسی نشے کے ڈاکٹر سے جا کے پوچھئے کہ بروکن فیملیز کے بچے جو ہیں ان کا رجحان نشے کی طرف زیادہ ہے, بگڑنے کی طرف زیادہ ہے, ذہنی بیماریاں ان کی زیادہ ہے, نفسیاتی عارضے ان کو زیادہ ہے, ان کی زندگی بڑی چیلنج ہے. ان کے لیے اپنی خوشحال ازدواجی زندگی شروع کرنا بڑا مشکل ہے. میں یہ تو نہیں کہتا ناممکن ہے, لیکن بڑا مشکل ہے, کیونکہ اس میں انہوں نے درگزر نہیں دیکھا ہوتا, اس میں معافی نہیں دیکھی ہوتی, اس میں انہوں نے صلح نہیں دیکھی ہوتی, اس میں انہوں نے کہیں نہ کہیں سیکریفائز نہیں دیکھا ہوتا. دوسری بات جو میں آپ کو, یہ نئی بات, یہ دونوں ہی واقعات کو پرانے نہیں تھے, ایک واقعہ میں نے آپ کو جو بتایا اور دوسرا واقعہ, میں نے جب انسانی ٹائپس کو پڑھا, MBTI ہم نے کچھ عرصے پہلے ہم فاؤنڈیشن کے سب لوگوں نے پڑھی ہے, اور میں آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ MBTI کو ضرور پڑھیے. ہم سے کوئی مختلف ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہم نفرت کریں اس سے. ہم سے کوئی مختلف ہے تو لازم نہیں کہ ہم اس سے دور ہو جائیں. کمال یہ ہے کہ اس مختلف کو ساتھ لے کے چلنا ہے. سب سے بڑا جو آرٹ ہے ریلیشن شپ میں, اپنے سے مختلف کے ساتھ آپ نے پوری زندگی گزارنی ہے. اپنے جیسا بہت مشکل ہے, بہت ہی مشکل. اور سب سے بڑھ کے یہ کہ آپ جب ٹائپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا اس کی اپنی اسٹرینتھس ہیں, اس کی اپنے بلائنڈ ایریاز ہیں, اس کی اپنی اسٹرینتھس ہیں, اس کی اپنی کوئی خوبی ہیں. تو اگر آپ اپنے سے مختلف کسی کو دیکھتے ہیں, اچھا باقی وہ سارے مسائل جو ہمیں کاؤنسلنگ کے دوران لوگ بتا رہے ہوتے ہیں وہ ٹائپ سے ریلیٹڈ نہیں, وہ عادتیں ہوتی ہیں. مثلا غیبت ایک عادت ہے, ٹھیک ہے جی,
ٹرسٹ وردی نہ ہونا ایک پرابلم ہے. یہ ایک عادت ہے اس بندے کی نرچرنگ گرومنگ میں, بچپن میں کہیں نہ کہیں کچھ ایسا ہوا ہے کہ اس کو وہ ٹرسٹ وردی رہا نہیں, یا وہ اس قابل نہیں اس پہ اعتبار کیا جا سکے. یا فرض کیجئے کو ابیوز کرتا ہے, بد زبان ہے, بد لحاظ ہے, یہ ٹائپ نہیں ہے, یہ اس کی تربیت میں پرابلم ہے. تو ہم جب شادیاں ہماری ہوتی ہیں 22, 25, 23 سال 32 سال عمر ہوتی ہے, اس سے پیچھے پراپر ایک بیک گراؤنڈ ہے, پورا بیک گراؤنڈ ہے. ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ وہ 20, 25, 30 سال ہمارے علاوہ تھے. وہ کہیں نہ کہیں وہ پودا کسی نہ کسی نرسری میں بن رہا تھا, پک رہا تھا, تیار ہو رہا تھا, اور اس کے بعد ہمیں ملا. ایسے نہیں ہوا کہ ہم شروع سے اس کو جانتے تھے. وہ کیا حالات تھے, کیا واقعات تھے. جب آپ اس زاویے سے سوچتے ہیں تو پھر آپ میں درگزر آ جاتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں خوبصورت رشتوں کی جو بنیاد ہے وہ درگزر ہے, وہ معافی ہے. اس کو میں ہمیشہ اس مثال سے سمجھتا ہوں کہ اگر ایک جہاز اڑا ہے اور اس میں ایک مین پائلٹ ہے اور دوسرا کو پائلٹ ہے, اور اس جہاز میں 3-4 سواریاں بیٹھی ہوئی ہیں, تو اب وہ دو جو جہاز چلانے والے ہیں وہ دو جہاز چلانے والے مالک نہیں ہیں, صرف وہی انہی کی فلائٹ نہیں ہے, ان 4 سواریوں کی بھی فلائٹ ہے. اور خدا نہ خواستہ اگر ایک جو پائلٹ ہے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اور وہ مین پائلٹ ہے, تو کس کی ذمہ داری ہے کہ اس جہاز کو سیف اینڈ ساؤنڈ منزل تک پہنچائے؟ کو پائلٹ کی. یہی ہوتا ہے ہمارے ساتھ کہ سم ٹائم ہمارا لائف پارٹنر وہ اتنا ہوش میں نہیں ہوتا. کتنا ہوش میں؟ اتنا ہوش میں کہ وہ فلائٹ سموتھ لے کر چل سکے. کوئی چیلنج ہو سکتا ہے, اس کا کوئی ہینڈی کیپڈ ہو سکتا ہے, ذہنی ہینڈی کیپڈ بھی ہوتے ہیں, نفسیاتی طور پہ ہینڈی کیپڈ ہوتے ہیں. اور اس ہینڈی کیپڈ ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ہم, اب ذرا سوچئے کہ جو بے ہوش ہے اس کو بجائے ہوش میں لانے کے یا جہاز سنبھالنے کے آپ اس کے ساتھ لڑنا شروع کر دیں تو جہاز گرے گا. جب جہاز گرے گا تو یہ 2 نہیں گریں گے, وہ 4 بھی گریں گے جو جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور میرا خیال ہے بڑا ڈیمیج وہ 4 ہے, کیونکہ ہم تو کافی حد تک اپنی زندگی گزار چکے ہوتے ہیں. اصل میں ان کی زندگی خراب ہو جاتی ہے. بروکن فیملیز کے بچوں کی زندگی زیادہ خراب ہوتی ہے. میں نہیں کہتا ہر دفعہ ہی خراب ہوتی ہے, لیکن زیادہ چانس ونریبل ہوتے ہیں. ونریبل کا مطلب یہ ہے کہ ان میں ٹینڈنسی ہوتی ہے خرابی کی. تو اس خرابی سے بچانے کے لیے آپ کے پاس ٹول ہے کہ اگر آپ کو پائلٹ ہے تو خدا را اس پائلٹ کو معاف کر دیں جو کچھ عرصے کے لیے بے ہوش ہوا ہوا. کیا پتہ ہوش میں آ جائے, بلکہ یقیناً ہوش میں آ سکتا ہے. اور کیا پتہ وہ فلائٹ میں آپ کا رول اللہ تعالیٰ نے آپ کو مضبوط ایسے کرنا ہو, آپ کی مضبوطی ایسے ہونی ہو. آخری بات یہ بھی کہہ دوں کہ آپ کی زندگی میں ہونے والا ہر واقعہ کوئی معنی اور مطلب رکھتا ہے, پسند ہے یا نہیں ہے, وہ آپ کی کیپیسٹی بلڈنگ کرتا ہے. کبھی آپ فلاسفی اینڈ سائیکالوجی آف سارو پڑھیں نا, دکھ سارو ہی ہوتا ہے, وہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ زندگی کا ایک فلیور ہے, یہ ایڈ ہوتا ہے, اس سے گہرائی آتی ہے, اس سے گداز آتا ہے, اس سے نرمی آتی ہے, اس سے سجدوں میں تڑپ آتی ہے, اس سے ایگو ختم ہو جاتی ہے. بے بسی, او ہو کمال کی ایک چیز ہے جی. یہ بے بسی بتاتی ہے کہ ہر جگہ ہماری مرضی نہیں چل سکتی. یہ بے بسی بتاتی ہے, ہم چاہتے نہیں ہیں بے بس ہونا, لیکن ہو جاتے ہیں, اور وہ ہمیں کر بھی دیتا ہے. کبھی کبھی ہمیں بے بس کر کے بتاتا ہے کہ جب تم بے بس ہو تو تب بھی تم بے بس ہو, اور تم خود نہیں تھے جو تم بڑی سمجھداری اور ہوشیاری اور چلاکی سے چلا رہے تھے. یہ جو ٹنل میں آ کے تم پھنس گئے ہو اور کسی چیلنج کا شکار ہو گئے ہو, یا مان لو کہ روشنی, لائٹ اور رستہ میرے پاس ہے. بعض ٹھڈے بقول اشفاق احمد صاحب کے, بعض ٹھڈے ایسے ٹھڈے ہوتے ہیں جو انسان کو سجدے تک گرا دیتے, کیونکہ اس وقت سجدہ ضروری ہوتا ہے اور ہم سجدہ نہیں کر رہے ہوتے. لہٰذا وہ ٹوٹنا, وہ تکلیف میں جانا, وہ سارو, وہ بے بسی, وہ کیا ہوتا ہے جی, وہی اس وقت کا سلوشن ہوتا ہے. وہ دوائی ہے, کڑوی دوائی جو ہم نے کھانی ہوتی, اس کو کھائے بغیر ہم آگے نہیں جا سکتے. اور آخری بات یہ بھی کہہ دوں کہ جن کے رشتے خراب ہو جاتے ہیں, ان کے رشتے جب ٹھیک ہوتے ہیں تو پھر بہت اچھے ہو جاتے ہیں. آج آپ کو ایک نیا جملہ دے رہا ہوں, اپنا بھی دل بھی نہیں دکھانا چاہیے. اس کا بھی حساب اللہ آپ سے لے گا کہ یہ دل جو تھا اس کو کیوں دکھا کے رکھا ہوا تھا, اس کو کہیں نہ کہیں ٹھیک کر لینا چاہیے تھا. اس کو ہمیں وہ جو دکھا ہوا دل ہے, بعض اوقات کسی کو صرف معاف کرنے سے نا آپ کا دل ٹھیک ہو جاتا ہے. کسی کو صرف اللہ کے لیے معاف کرنے سے کہ جی کوئی کچھ نہیں ہوتا, اللہ کے لیے میں معاف کر دیتی ہوں. ایک لمبا رستہ ہے, میں نے معاف اللہ کے لیے کیا, یعنی اس کو نہیں ڈیزرو نہیں وہ کرتا معافی, لیکن آپ کہتے ہیں جی اس کو ڈیزرو کرنا میٹر نہیں کرتا, میں معاف کر دیتی ہوں. تو آپ یقین کیجیے گا آپ کا دل جو دکھا ہوا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا. آپ کسی کو رستہ دے دیتے ہیں, آپ کہتے ہیں جی کوئی مسئلہ نہیں,
یہ بھی بتاؤں کہ ہم لوگوں کی شادی کی ٹریننگ تھوڑی ہوئی ہوتی ہے کہ ہم کہیں جی پہلے ہم اسکول میں گئے, پھر 9th میں ہم نے میرج کو پڑھا, پھر 10th میں پڑھا, پھر فرسٹ ایئر میں میرج میں میرا ٹاپ تھا اسی لیے میری میرج اچھی ہے. ایسا تو کچھ نہیں تھا نا جی. جس کی شادی ہوتی ہے عمومی طور پہ 99.9 میں جرنل بات کر رہا ہوں, شادیاں پہلی دفعہ ہی ہو رہی ہوتی ہیں. اچھا عموماً دوسری دفعہ جب ہوتی ہیں تو اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ تجربہ کار میاں بیوی ہیں, کہہ سکتے ہیں کسی حد تک. لیکن میرا یہ کہنا یہ ہے کہ ایک چیز جو پہلی بار کسی کی زندگی میں ہو رہی ہے اس میں گنجائش بھی ہونی چاہیے. لیکن میں اس دعا کے ساتھ اختتام کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شاد آباد رکھے اور آپ کو آسانیاں دے. اور میری دعائیں ہیں جیسے صاحب آپ کے لیے, اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی دے. باجی بھی یہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں, آنٹی بھی یہاں بیٹھی ہوئی ہیں, آپ سب کی آمد کا بڑا بڑا شکریہ.